कंफ्यूजन सी पैदा हो रही है दोनों तरफ से, पिछली सी बातें कि आज आप मजाक बातें करेंगे, आप क्या क्या करना चाहते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौजूद हैं रायवंड जाती उम्रा में। मरीम नवाज़ भी उनके साथ हैं और इसके अलावा दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपने वफ्द के हमरा यहाँ पर पहुँचे रायवंड में जाती उम्रा में, क्योंकि मरीम नवाज़ की जानिब से उन्हें दावत दी गई थी ज़ोहराने की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुँचे और अब वो मीडिया से मुखातिब हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जॉइंट कैंडिडेट है इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शंस के लिए। हमने बड़ा तफसील से जो हमारे सेनेट इलेक्शंस है उस पे डिस्कशंस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला सारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सियासी जमातें हैं हम मिल के मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शंस ने बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है और इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब की जीत के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेनेट इलेक्शंस में जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम PDM के साथ है और पार्लियामान भी PDM के साथ है। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब के पूरा मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एतमाद दिखाया, ट्रस्ट दिखाया हमारा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में, जो कि इस मुल्क का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा है, जिसने अपना लीडर ऑफ द हाउस का रोल को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा किया था, उस ओहदा को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया था। और ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं मगर हमारे ऑपोजिशन के जो MNAs थे, हमारे इत्तेहादियों के जो MNAs थे, उनका बड़ा ख्याल रखते थे अपने दौर में। और अब कमाल ये है कि इस कठपुतली के दौर में भी सेनेट का उम्मीदवार बन के हुकूमत के जो आज के MNAs हैं और इत्तेहादियों हैं उनको भी अपना हुकूमत से रिस्पेक्ट दिलवाया है, जो हम समझते हैं जमहूरियत का और PDM का एक किस्म की जीत हो चुकी है और हम सब नजरे 3 मार्च को है। आप सबका शुक्रिया। आपने जैसे बताया ये दिल्ली इंतखाबात में देखा गया कि उम्मीदवार हारे और इलेक्शन देखा है कि चीज़ें चोरी हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चोरी हुई, मगर जो सेनेट इंतखाबात आ रहे हैं आप किस हद तक PDM मुतफिक है और पूरी उम्मीद है कि आपके जो मेंबर है वो ना चोरी हो जो खुद बहुत। उससे पहले ये भी ऐड कर लें कि अभी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर आपकी क्या बातें हुई हैं और क्या लॉन्ग मार्च भी इसके अंदर सेनेट की तो बात हो गई, लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के साथ की बातचीत हुई है कि उन्हें मनाया कि नहीं मनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, खाना खाया, अच्छी बातें हुई हमारी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं और ना सिर्फ ये कि वो PDM के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून एक बहुत ये एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनालिटी हैं, सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PMLN इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सपोर्ट नहीं है, ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के ज़रिए आवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, आवाम के लिए मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, उनका रोज़गार, उनका आटा, उनकी चीनी, उनकी बिजली, उनकी गैस चोरी करने के ज़िम्मेदार हैं। और जो राइट साइड ऑफ आवाम पे इस वक्त खड़े हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि हर जमहूरियत पसंद, हर वो इंसान चाहे उसका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात से हो या किसी भी जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो अवाम की मुजरिम जमात है। इमरान ख़ान अवाम का मुजरिम है, अवाम की मुश्किलात का बायस है। 3 साल में जो आवाम के ऊपर ज़िंदगी
تنگ کر دی گئی اور روز مہنگائی کی صورت میں, لاقانونیت کی صورت میں, مس گورننس کی صورت میں ان کے اوپر جو روز قیامت ٹوٹتی ہے وہ عوام کا مجرم ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس وقت ان کی جو ایک سپورٹ ہے وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پارٹی کے اندر بہت بڑی بغاوت ہر صوبے میں ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لائن ہے جس کے اس طرف جمہوریت پسند کھڑے ہیں اور دوسری طرف عوام کے مجرم کھڑے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ ہر الیکشن میں ان سین قوتیں سرگرم ہوتی ہیں, یہ جوائنٹ سوال ہے, کیا اب تک وہ قوتیں سرگرم ہوئی ہیں؟ آپ جو لوگوں کو کچھ پریشرائز یا کچھ ان کی ویڈیوز کی دھمکیاں یا کچھ چیزیں شروع ہوئی ہیں یا ابھی تک نیوٹرل ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کل بھی میں نے اسی بات کا جواب دیا تھا. یہ کوئی نیوز نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ملک میں کہ اس میں غیر سیاسی قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ کسی کھیل کا حصہ نہیں ہے. یہ نیوز نہیں ہے. نیوز تب بنتی ہے جب وہ کھیل کا حصہ بنتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہیں شامل تو ان کو شامل ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کو اپنے آئینی کردار تک محدود ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے ادارے کے لیے بھی اچھا ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اسمبلی الیکشن میں جو سندھ میں آپ کو کامیابی ہوئی اور پورے پاکستان میں اسمبلی الیکشن میں بہت شکست ہوئی حکومت کو, اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اپنی ہوم گراؤنڈ میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے حلقے سے بھی الیکشن کی ہار گئی, کیا کہیں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. ملک کے ہر کونے سے کہ پختونخوا سے لے کے بلوچستان کی پیشین تک حکومت نے ان بائی الیکشنز میں بری طرح شکست کا سامنا کیا ہے. وہ بری طرح ہارے ہیں. عوام نے ان سلیکٹڈ کو ہر بائی الیکشن میں ریجیکٹ کیا ہے, مسترد کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے یہ دو فیصلے کہ ہم حکومت کو ہر میدان میں چیلنج کریں گے, بائی الیکشنز میں بھی چیلنج کریں گے اور سینٹ میں بھی مل کے چیلنج کریں گے, یہ فیصلے نے اب پورا سیاسی سچویشن تبدیل کر دیا ہے. حکومت کا گھبراہٹ بکھلاہٹ سب کچھ پورا پاکستان کے سامنے ہے. وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب بھی ہوں گے. ہم ان نالائق, ناجائز, نااہل حکمران جو اس ملک کے عام آدمی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے, جنہوں نے اس ملک کے عوام کو تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت میں دکھیل دیا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جمہوریت کو بحال کریں گے. ایک ایسا عوامی حکومت بحال کریں گے جو عوام کی خدمت کرے اور ان کے لیے اس حکومت کی طرح مسائل نہ پیدا کرے. جیسا کہ جب آپ نے بات کی تھی میڈم, جب پی ڈی ایم بنی تو بلاول آپ اور مولانا ساتھ تھے, آپ نے کہا تھا 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے اس حکومت کو. تو اب آگے لانگ مارچ بھی ہے, کیا 5 سال پورے کرنے دیں گے اس حکومت کو یا گھر بھیجے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو اصول ہے, جو مقصد ہے, جو ایم ہے, وہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کو بحال کریں اور ہر ادارہ اپنا آئینی اور جمہوری کردار اپنائیں. یہ ہمارا لانگ ٹرم جدوجہد ہے. کسی ایک گیم سے یہ کامیابی ہمیں فوراً نہیں ملے گی, ہمیں مسلسل اس پہ کام کرنا پڑے گا. لیکن جو ہمارا شارٹ ٹرم امیجیٹ ایم ہے اس وقت, جو ہر پاکستانی کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے, وہ یہ کپ پتلی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے جماعتوں مل کے اس کپ پتلی کو بھی گھر بھیج دیں گے اور پاکستان میں انشاءاللہ جمہوریت کا بحالی کریں گے. آپ نے کل بھی کہا اور پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی اور کا نمائندہ ہے, کہیں سفارش سے آیا. تو جب آپ کی حکومت میں یہ حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا, اس وقت کوئی پریشر تھا پیپلز پارٹی پر؟ میں حفیظ شیخ کوئی پریشر نہیں تھا. حفیظ شیخ کو نہ اب بنایا ہمارے دور میں بنانے کے لیے اور عمران خان کے دور میں بنانے کے لیے, تو ان سے ہی پوچھ لے. لیکن جو میں نے کل کہا تھا اپنا پریس کانفرنس میں کہ حفیظ شیخ صاحب کا اور گیلانی صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ ہر ہمارا ووٹر کے لیے یہ اب اسٹاک چوائس ہے.
ہر ممبران پارلیمان کے لیے یہ امتحان ہے. ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ الیکشنز میں جاتے ہیں ان کے ہر کانسٹیٹیوئنٹ ہر ممبران اسمبلی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے PTIMF کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے یا آپ نے عوام کے امیدوار کو ووٹ دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ممبران پارلیمان اپنے عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹ دیں گے. وہ بار بار ان ٹیکنوکریٹس کو اور PTIMF کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے. ون بائی ون کہ مریم نواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہے علاج کے لیے، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ مریم نواز یہیں پر علاج کروائے. یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ، اگر مریم نواز باہر جانے کو راضی ہوتی تو مریم نواز کے خلاف ایک اور جھوٹا نیب کا مقدمہ کھولنے کی ضرورت پیش نہ آتی. یہ بتائیے گا ٹھیک کہ ہے. آپ تحریک اعتماد کے حوالے سے بڑے کانفیڈنس سے آصف زرداری بھی کہہ رہے تھے تحریک اعتماد دیکھ رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کی آج کی میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد آپ لوگ وزیر اعظم یا چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد لے کر آئیں گے، یا گیلانی صاحب کا الیکشن کا فیصلہ کرے گا کہ تحریک اعتماد لائیے اعتماد میں لیے؟ مریم صاحب آپ بھی بتا دیجیے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کے کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں. ہم صرف اور صرف سینٹ الیکشنز لڑ رہے ہیں. سینٹ الیکشنز اور عدم اعتماد میں بہت ہی فرق ہے. جہاں تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات ہے، ہمارے فیصلے آپ کے